کچھ ایشوز پر اگر ہو بھی جائے تو اس سے کوئی سیاست سے فرق نہیں پڑتا، یہ بلکہ ہونا چاہیے اور دوسرے ان کی بہنیں چاہتی ہیں. بہنوں سے یاد آیا، آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کتنی خواتین جیلوں میں ہیں اور اس میں سے کتنی ایسی ہیں جن پر جعلی اور جھوٹے مقدمے ہیں. اور عظمیٰ خان اور علیمہ خان پر دہشت گردی کا پرچہ، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی گن تھی، نہ وہ پتھر مار رہی تھی، وہ احتجاج میں شریک تھی. دہشت گردی کا پرچہ ہوا اور پھر کمال ہے 1 دن کا ریمانڈ، پھر 1 دن کا ریمانڈ، پھر 2 دن کا ریمانڈ، پوری جسمانی ریمانڈ اور پھر یاسمین راشد کو نہ بھولیں، اور پھر یاسمین راشد کو نہ بھولیں، بشرا بی بی کو نہ بھولیں. اور اس ملک میں صرف مریم نواز خاتون نہیں ہے، صرف ایک فریال تالپور خاتون نہیں ہے جن کے دکھوں پر رویا جاتا ہے. اور میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ سندھ ہاؤس کے دروازہ پھرانگ کر چند لوگوں کے اندر جانے سے اگر جمہوریت تار ہوتی ہے تو کے پی ہاؤس میں پولیس گردی پر بھی ہونی چاہیے. اور اگر مریم نواز کے ہوٹل کا دروازہ توڑنے پر جمہوریت تار ہوتی ہے تو کے پی ہاؤس کے اندر دروازے توڑنے پر اور لوگوں کو مارنے پیٹنے پر بھی جمہوریت کو تار ہونا چاہیے. اور آج نے جو اکٹھے تھے، اس نے ایک اور سبق سکھایا ہے کہ حکومت کو کچھ خوف خدا کرنا چاہیے. کوئی دہشت گرد جماعت، پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد جماعت نہیں ہے، کوئی ملک دشمن نہیں ہے، کوئی غدار نہیں ہے. آرٹیکل 6 لگانے، بغاوت کے مقدمے کرنے، پارٹی پر پابندی لگانے سے باز آ جائیں. اگر آپ لیول پلینگ آف فیلڈ آپ نے چھین لی، سیاسی سپیس چھین لی، مینڈیٹ چھین لیا، مخصوص نشستیں چھین لی، ریکارڈ جعلی اور جھوٹے مقدمے بنائے، اور اس کے باوجود اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ یہ آئینی ترامیم والا ایڈونچر نہ کریں خدا کے لیے. لیکن خوف ہے حکومت کو. بلاول بھٹو کے میں ضرور، اور بلاول بھٹو پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے فرمایا، عظیم قول فرمایا ہے کہ منصور علی شاہ پر اعتماد نہیں کہ دوسرے ججز کو کنٹرول کر سکیں. سر 1971 میں آپ کے نانا صاحب جو تھے وہ پاکستان توڑنے میں ایک کردار تھا ان کا، لیکن کیا کسی منصور علی شاہ نے جب وہ پرائم منسٹر بن رہے تھے تو کہا تھا کہ باقی ماندہ ملک کو کنٹرول کرنے کے وہ اہل نہیں ہے؟ جب بے نظیر بھٹو صاحب آپ کی والدہ 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی تو کسی جج صاحب نے، منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ آپ کی والدہ کو پرائم منسٹر بننے کی اہل نہیں ہے، وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گی؟ جب آپ کے والد 2 مرتبہ صدر بن چکے ہیں اور ان پہ بھانت بھانت کے الزامات ہیں تو کسی نے کہا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ سپریم کمانڈر بن سکیں اس ملک کے؟ کسی جج نے کہا، کسی منصور علی شاہ نے. اور جب آپ بنا میرٹ کے وزیر خارجہ بن گئے تو کسی منصور علی شاہ اٹھ کر بولے، کوئی منصور علی شاہ کہ آپ کے نہ تجربہ کار ہیں، آپ اس ملک کی خارجہ پالیسی کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے؟ تو یہ وہ بونگیاں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے نفرت اور تقسیم میں نہیں. ایک جملہ، صرف ایک جملہ. ایک طرف اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ججز کنٹرول نہیں ہو پا رہے، فلاں فلاں ججز سہولت کار ہیں، دوسری طرف اپنے من پسند ججز لانے کے چکر میں. بھائی جان میں بڑا حیران ہوں کہ میرے دونوں معزز دوست آئین کے حوالے دے رہے ہیں. آئین یہ کہتا ہے، آئین وہ کہتا ہے، آئین فلاں کہتا ہے. وہ کدھر ہے آئین پاکستان؟ 3 مرتبہ آئین توڑ چکے ہو آپ. آئین پاکستان نہیں بتاتا کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے. آئین پاکستان نہیں کہتا چادر 4 دیواری کا تحفظ ہونا چاہیے. آئین پاکستان نہیں کہتا انسان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. آئین پر خود کش حملہ کرنے جا رہے ہیں، آزاد عدلیہ پر خود کش حملہ کرنے جا رہے ہیں اور آئین کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی آپ ایک بتائیے، احتجاج بنیادی حق ہے، لیکن احتجاج کے طور پر آپ موٹر وے کے درمیان بیٹھ جائیں، سڑکیں بند کر دیں، کاروبار زندگی بند کر دیں، تو وہ بنیادی حق ہے آپ کا. آزادی اظہار رائے بنیادی حق ہے. کیا آپ مادر پیدر آزادی اظہار رائے آپ کا بنیادی حق ہے؟ اور پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، آئین ترمیم کر سکتی ہے. خوف کیا عدالت سے؟ بٹی صاحب یہ بتائیں نا. 47 کی پارلیمنٹ ہے سر، میں وہی بتا رہا ہوں. چھوڑ دیجیے جعلی پارلیمنٹ ہے یا فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے. بھائی پارلیمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے؟ آئین کے بنیادی سٹرکچر کو تباہ کرنے جا رہی ہے، من پسند ججز لانے جا رہی ہے، من پسند فیصلے چاہتی ہے. چوڑ کی داڑھی میں تنکا ہے، الیکشن آڈٹ ہو جائے گا. بھائی ہو جائے الیکشن آڈٹ، آپ کو کیا ہے؟ آپ تو اصلی جیت کے آئے ہیں. تو آپ اس سے پہلے ہی آپ کو قاضی صاحب چاہیے، فلانے نہیں چاہیے، فلانے جج چاہیے، فلانے نہیں چاہیے، منصور علی شاہ ہینڈل نہیں کر سکتے، فلاں کر سکتے ہیں. وہ بھائی آئین کا تو تماشا بنا دیا، اس جمہوریت کا تماشا بنا دیا، ووٹ کی عزت کا تماشا بنا دیا، پارلیمنٹ کا تماشا بنا دیا. آپ نے اپنا تماشا بنا دیا، ہمارا بنا دیا، ملک کا تماشا بنا دیا. آپ بھی آئین کے حوالے دیتے ہو. بس کرو.